السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر حضرت عباس علمدار بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں ہے۔ آپ نے حضرت عباس کے بیان میں، علمدار کے بیان میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی، لیکن آج کا ہمارا یہ لیکچر آپ کی ذات کے متعلق وہ بہت منفرد ہے، کیونکہ ہمیشہ عباس علمدار کا بیان کیا جاتا ہے، ان کی اولاد کے متعلق، ان کی نسل کے متعلق جو ہے وہ بات بہت کم کی جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار 61 ہجری کو کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے علم بردار تھے، اور آپ کی شادی حضرت بی بی لبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے ہوئی۔ یہ بنو عباس میں سے تھیں، اور آپ کی شہادت کے بعد ان بی بی کی شادی حضرت زید بن امام حسن المجتبی سے ہوئی، جن سے ان کے فرزند حسن اور نفیسہ پیدا ہوئیں۔ یوں نفیسہ عبید اللہ اور ام الفضل کے مادری بہن بھائی ہیں، نفیسہ اور حسن۔ تو حضرت عباس علمدار کے 2 فرزندان بیان ہوئے ہیں، جن میں سے پہلے حضرت عبید اللہ ہیں اور دوسرے ابو الفضل ہیں۔ ان فضل کی وجہ سے ہی حضرت عباس علمبردار کو ابو الفضل عباس بھی کہتے ہیں۔ آپ کی اولاد کا سلسلہ حضرت عبید اللہ سے جاری ہے۔ عبید اللہ کے 2 فرزندان ہیں، ابو جعفر عبداللہ اور حسن۔ ابو جعفر عبداللہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے 4 فرزندان ہیں، علی، عباس، جعفر اور ابراہیم۔ ان میں سے صرف علی کی اولاد چلی، جن میں 3 فرزند حسین، محمد اور حسن ہوئے، اور ان میں سے صرف حسن کی اولاد چلی، جہاں ان کے 5 فرزند ہوئے، علی، محمد، ابراہیم، عبداللہ اور عباس۔ اور ان کی اولاد آگے چل کر ختم ہو گئی، تھوڑے عرصے بعد ختم ہو گئی۔ یوں یہ پورے نسل ابو جعفر عبداللہ کی نسل ہی کہہ لیجئے کہ ختم ہو گئی، اور ان کو علم الانساب کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ منقرض ہو گئے، ابو جعفر عبداللہ منقرض ہو گئے۔ تو اگر ہم ان کے بھائی حسن بن عبداللہ بن عباس کی بات کریں، حضرت عباس علمدار کے دوسرے پوتے کی، تو ان کے 7 فرزند ہوئے، جن میں سے اول عبید اللہ امیر القاضی، دوم عباس، سوم محمد، چہارم حمزہ الاکبر، پھر ابراہیم الجروکا، پھر الفضل اور علی۔ اگر ہم عبید اللہ امیر قاضی کی بات کریں تو آپ حرمین شریفین کے قاضی اور قضاء تھے، اور آپ کے یہ مندرجہ ذیل جو ہے وہ بیٹے بتائے گئے ہیں، جن میں علی، جعفر، حسن، عبید اللہ، محمد اور عبداللہ ہیں۔ علی، جعفر، حسن، عبید اللہ، محمد اور عبداللہ۔ ان میں سے اولاد کہا، جعفر کی اولاد تو کنفرم نہیں چلی، اور 5 سے آپ کی اولاد جاری ہوئی، جبکہ آج تک آپ کی اولاد صرف 2 فرزندان سے لکھی گئی ہے۔ علی کے 2 بیٹے بیان ہوئے، حسن حسین، اور حسن دوسرے ان کے ایک بیٹے عبداللہ بیان ہوئے، اور عبداللہ کے آگے پھر بیٹے یحییٰ، اسماعیل، جعفر، طاہر، عبید اللہ، موسیٰ، قاسم اور محمد الحیانی بیان ہوئے ہیں۔ ان محمد الحیانی کے پھر آگے 7 کے لگ بھگ بیٹے بیان ہوئے ہیں، 7 یا 8۔ ان میں سے اول قاسم ہیں۔ ان قاسم کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ حضرت امام حسن العسکری کے ساتھیوں میں سے تھے، آپ کے شاگردان میں سے تھے۔ پھر ہارون، پھر ابراہیم، پھر عبید اللہ، پھر حمزہ، پھر داؤد الخطیب، پھر سلیمان، اور پھر طاہر ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے عبید اللہ امیر القاضی کی اولاد۔ پھر اگلے جو ہیں وہ حسن کے بیٹے عباس ہیں۔ تو یہ عباس بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اور ہارون الرشید کے دربار میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل تھا، اور اس کے بعد مامون نے بھی ان کی بہت عزت اور تکریم کی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان سے بڑا اہل زبان اور تیز زبان والا شخص جو ہے وہ بنو ہاشم میں نہیں تھا۔ تو ان کو علویوں کا سب سے بڑا شاعر بھی کہتے ہیں۔
پھر ان کے بیٹوں کی اگر بات کریں تو احمد، عبیداللہ، علی اور عبداللہ ان کے فرزند ہوئے، اور آپ کی نسل صرف عبداللہ سے چلی، اور یہ عبداللہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ تو جب ان کو شیخ ابن شیخ بھی کہتے تھے، تو جب یہ فوت ہوئے تو مامون نے بہت غمزدہ ہو کر یہ الفاظ کہے کہ اب ان کے فوت ہونے کے بعد سارے لوگ ایک جیسے رہ گئے ہیں، کوئی خاص بندہ نہیں ہے۔ تو شیخ ابن شیخ بھی گئے۔ ان کے 2 فرزند بتائے گئے ہیں، ایک عباس اور ایک حمزہ۔ عباس کے فرزند عبداللہ اور عبداللہ کے فرزند علی اور علی کے فرزند حسن و احمد بیان ہوئے ہیں، اور حمزہ کے 2 فرزند حسین اور محمد بیان ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے بھائی ہیں حسن، جو ہیں وہ حسن بن عبداللہ بن حضرت عباس کے اگلے بیٹے جو ہیں وہ محمد ہیں، ان کی نسل کا ذکر نہیں ہوا، بیان ہوا۔ پھر حمزہ الاکبر ہیں، یہ حمزہ الاکبر جو ہیں یہ شبیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی شکل کہا جاتا ہے بالکل حضرت علی کے ساتھ بالکل مشابہت رکھتے تھے، اور مامون نے جب ان کو 2 لاکھ درہم دیے تو اس خط میں انہوں نے لکھا تھا شبیہ محمد امیر المومنین، ان کا لقب تھا۔ ابو محمد علی اور ابو محمد قاسم 2 ان کے فرزندان ہوئے ہیں۔ ابو محمد علی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے فرزندان میں سے ایک قاسم، جن کے فرزند حمزہ المحدث ہیں، اور دوسرے فرزند ابو عبداللہ محمد الشاعر ہیں۔ تو ان کو ہائی لائٹ اس لیے کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت امام علی رضا سے حدیث نقل کی، یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ ان سے حدیث نقل کرتے ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فگر ہیں۔ اور جہاں تک ابو محمد قاسم کی بات ہے تو ان کے فرزندان کی بات کی جائے تو حسین، حسن، عباس، علی، محمد اور قاسم اور احمد ہیں، اور ان میں سے حسن کی اولاد میں سے حسین اور ان کی اولاد میں سے ابو الحسن علی ہیں جو طبرستان کے قاضی تھے۔ پھر ابراہیم الجروکہ ہیں، ان کے 3 فرزند حسن، محمد اور علی ہوئے۔ یہ علی جو ہیں یہ 264 ہجری میں وفات ہوئے، اور ان کی جو ہے وہ 19 اولادیں بتائی گئی ہیں، جبکہ لکھنے والوں نے ان کی صرف جو ہے وہ 4 بیٹوں کے نام لکھے ہیں، ابراہیم الاکبر، یحییٰ، عباس اور حسن۔ محمد کی بات کی جائے تو ان کا ایک بیٹا احمد بتایا گیا، اور احمد کے 3 فرزند محمد، حسن اور حسین پھر بیان ہوئے۔ حسن کی بات کی جائے تو محمد اور ان کے بیٹے، پھر حسین اور ان کے بیٹے ابو القاسم حمزہ بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اولاد الفضل سے جاری ہے۔ فضل کے 3 بیٹے جعفر، عباس اور محمد لکھے گئے۔ جعفر کے بیٹے جو ہیں پھر فضل ہوئے، اور اسی طرح عباس کے بیٹے جو ہے عبداللہ، عبیداللہ، محمد اور فضل ہوئے، اور محمد کے بیٹے ابو عباس فضل تھے، شاعر تھے، یہ بھی بڑے شاعر تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے یحییٰ ہوئے۔ تو یہ ہمارا ایک اجمالی خاکہ ہے حضرت عباس سے علمدار کی اولاد کا، کہ آپ کی اولاد کتنے کیسے کیسے چلی۔ ہم نے لگ بھگ آپ کی اولاد کا 1، 2، 3 اور 4 اور 5 اور کہہ لیجیے 6 اور 7 پشت تک ہم نے آپ کی اولاد کے تسلسل کو بیان کر دیا ہے اس لیکچر میں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ جو ہے وہ ہمارے اس کام کو، اس کاوش کو، اس کوشش کو سراہیں گے، اور سراہتے ہوئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو، ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پھیلائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے عباس علمدار بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا گھرانے کا خاکہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔